سب سے پہلی بیماری صاحب قلب سلیم نے یہاں پہ بیان کیا کفر ہے۔ کفر کا معنی انکار کرنا بھی ہے اور فقدان یقین بھی کفر ہے، کہ انسان منزل یقین پہ نہ پہنچے کسی بھی حقیقت کے سلسلے میں، یا قبول نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ حالانکہ فطرت انسانی یا عقل سلیم اس بات کے حق میں ہے۔ مثلا عقل سلیم سے مراد وہ عقل جو ابھی تک خراب نہ ہو چکی ہے، سالم ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ ماحول، تعلیم، تربیت، تلقینات، دوست، احباب وغیرہ پھر اس کی فطرت میں مداخلت کرتی ہیں، تو جن کی وجہ سے اس کی فطرت جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے یا عقل مشوش ہو جاتی ہے۔ صاحب عقل سلیم، جس کی عقل ابھی تک خراب نہ ہوئی ہو اور فطرت صحیح، فطرت انسانی، فطرت پاک، وہ ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہو اور وہ لازمی قرار دیتا ہو۔ مثلا توحید کو ہر صاحب فطرت سلیم اور صاحب عقل سلیم خود جو ہے وجود خدا کو ماننا لازمی قرار دیتا ہے۔ اب وہ بات خدا، انبیاء اور روز حشر پہ ایمان ہے، جن کو کہتے ہیں اصول اسلام۔ اصول اسلام یہ تین چیزیں ہیں: توحید، نبوت، قیامت۔ ہر عاقل سمجھتا ہے کہ تمام کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے اور وہ دانا و توانا ہے، حکیم ہے۔ غور کرنے سے اس کی حکمت و دانائی کا یقین ہو جاتا ہے۔ یہی دلیل مقصد بہترین دلیل ہے کہ ہر چیز میں ایک مقصد نظر آ جاتا ہے۔ تب انسان اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ خداوند متعال نے کائنات کو اور انسانوں کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، بے مقصد، بیہودہ، عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ انسان پھر اعتراف کرتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارا تو نے ان چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا، بیہودہ پیدا نہیں کیا۔ تو عقل سلیم اس بات کو مانتی ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے تو عقل حکم کرتی کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق جو کہ قادر و توانا ہے، عالم و دانا ہے اور حکیم ہے، اس نے پیدا کیا ہے اس کو، تو اس کی حکمت کا اور مقصدیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا زندگی کا اسی دنیا میں خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر تمام مقصدیت جو آپ نے دریافت کیا اس دنیا میں سب بےہودہ ہو جاتا ہے۔ انسان مثلا ادراک کرتا ہے کہ شکر منعم لازم ہے، انسان ادراک کرتا ہے کہ خدا کی پرستش ہونی چاہیے اور ہر چیز میں مقصد ہے، انسانوں کا بھی مقصد ہے، پھر آخر میں کہے کہ اسی دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ تمام مقاصد ختم ہو جائیں گے، تخلیق بےہودہ نظر آئے گی آپ کو، تخلیق کائنات بےہودہ۔ تب انسان اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے حتماً ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے مرنے کے بعد بھی جہاں انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کے آثار کو دیکھے، یہاں جو کچھ کیا ہے وہاں اس کا نتیجہ دیکھے، یہاں ایمان وہاں اس کا نتیجہ، یہاں اعمال صالحہ وہاں اس کا نتیجہ، یہاں گناہ وہاں اس کا نتیجہ دیکھیں۔ یہ حکمت الہی کا بھی تقاضا ہے، عدل الہی کا بھی تقاضا ہے، اور مقصد کا بھی، جہاں آپ ہر چیز میں مقصد دیکھتے ہیں اس کا بھی یہی نتیجہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے۔ سزا و جزا کا جو تصور ہے انسان کے ذہن میں، اس کا بھی نتیجہ یہ ہوگا کوئی ایسی دنیا ہو جہاں پہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور ہر مومن کو اس کے ایمان و اعمال کی جزا ملے۔ اس کے علاوہ اور بھی تو انسان صاحب عقل سلیم اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے
کہ خالق کائنات موجود ہے اور انسان کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء آئے ہیں اور انسانوں نے اس دنیا سے مرنے کے بعد دوسری دنیا میں دوبارہ جی اٹھنا ہے تاکہ اپنے عمل، ان چیزوں کا یقین کر لیتا ہے. تو لہذا چونکہ اللہ تعالی حکیم ہے، اس لیے لازم ہے کہ انسان کی ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں اس کی سعادت ظاہر ہو اور اس کے اعمال کا اسے بدلہ ملے. انسان کو یہ بھی یقین ہو جاتا ہے خداوند حکیم نے انسان کی تخلیق کر کے اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی کی جن سے رہنما قرار دی، یعنی جن سے بشری سے، بشر کو خداوند متعال نے جو ہے نہ انبیاء کے لیے انتخاب کیا، تو بشر میں سے، انسانوں میں سے ہی خداوند متعال نے اپنے نمائندے مقرر کیے. انبیاء انسان کے رہنما بن کے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کر راہ نجات کے لیے بھیجا. مختصر یہ کہ توحید، نبوت اور قیامت پر اعتقاد فطرت اور عقل کے مطابق ہے. اصول دین کے یہ تینوں موضوع بدیہی ہیں. بدیہی یعنی واضح ہیں، زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں ہوتی. مختصر غور و خوض کے بعد، غور و فکر کے بعد انسان اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. اصل جو اصول ہیں ان کے بارے میں انسان کو یقین ہو جاتا ہے. اب تفصیلات کے لیے مزید غور و فکر اور مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. ان تینوں کا منکر بدترین روحانی نفسانی عوارض سے دوچار ہو جاتا ہے. توحید کا انکار، نبوت کا انکار اور قیامت کا انکار. اسی حالت میں آخرکار اس کی انسانیت دم توڑ دیتی ہے. منکرین توحید و نبوت و معاد اسی حالت میں کہ عوارض نفسانی و قلبی میں مبتلا ہیں، عوارض روحانی میں مبتلا ہیں، اور اسی میں رہ کر اس کی انسانیت بالآخر دم توڑ دیتی ہے. یعنی وہ انسانیت کے جادے سے ہٹ جاتا ہے اور تباہی اور ہلاکت اس کے حصے میں آ جاتی ہے. کفر کا علاج مرض روح کے لیے ایسے ہیں جیسے معدے کا عارضہ. ایک انسان جس کا معدہ اس قدر خراب ہو کہ نہ کھا سکے، اگر کھائے تو قے کر لے. اب اس کا علاج کس حد تک ضروری ہے؟ اب اس کی حیات وابستہ ہے اسی مرض کے علاج سے، ورنہ وہ نہ کھا سکے گا نہ پی سکے گا، اس کا معدہ کام نہیں کرتا، جو ہے چند دنوں میں شاید اس کی روح پرواز کر جائے. تو ضروری ہے اگر اس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو تمام بدنی قوتیں ختم ہو جائے گی، چونکہ معدہ ایسی چیز ہے کہ وہاں سے توانائی ملتی ہے. اور بالآخر اگر ایسی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو موت واقع ہوتی ہے. اسی طرح اگر عارضہ یہ کفر کا علاج نہ کیا جائے اور مستقل رہا کفر انسان میں، آدمی اپنی نامعقولیت سے باز نہ آ جائے، کفر سے باز نہ آ جائے، تو خداوند متعال اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کے مرض میں اور اضافہ کر دیتا ہے. فزادہم اللہ مرضا. چابی کیا چابی؟ فزادہم اللہ مرضا، اس کی جو ہے خداوند مرض میں اضافہ کر دیتا ہے. در حقیقت اس کے انتخاب کی چیز ہی اسے دی جاتی ہے. انسان دنیا میں جس چیز کا انتخاب کرے وہی چیز دی جاتی ہے اسے. اسی کے منتخب راستے پہ خداوند اسے چلا دیتا ہے. نولیہ ما تولی، ہم پھیر دیتے ہیں انہیں جہاں وہ پھر جاتا ہے. خدا نے انسان کو آزاد اسی لیے رکھا ہے. قبولیت ایمان کے بعد خدا طالب ہدایت کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے. تو بات کے لیے فرمایا فزادہم اللہ مرضا،
لیکن بعض کے لیے خدا فرماتا ہے والذین اہتدوا زادہم ہدا، جنہوں نے ہدایت قبول کیا ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو بعض کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، کفر میں، نفاق میں، شرک میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بعض کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہدایت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو ایمان کی شمع روشن کرنے کے بعد خداوند مزید روشن کر دیتا ہے، نور ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ہدا، جو لوگ ہدایت پا لیتے ہیں ان کی خداوند مزید اضافہ فرماتا ہے. کفر کا انجام دل کا مکمل اندھاپن ہوتا ہے، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. انسانیت کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے انسان اشیاء کے حقائق سے باخبر ہو، یہ انسانیت ہوتی ہے. انسانیت یہ ہے کہ انسان حقائق اشیاء سے، حقائق موجودات سے، کہ وہی توحید، نبوت، معاد وغیرہ ہیں، ان سے آشنا ہو جائے. لیکن کفر انسانیت کو اس کی بلندی سے گرا دیتا ہے، اب وہ انسان نہیں رہتا ہے اور جانوروں کا ہم رتبہ بنا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی گمراہ تر ہو جاتا ہے. پھر بھی اس انسان کو جس میں کفر کی بیماری ہے اسے پھر خبر نہیں ہوتی، اس کے تمام پوشیدہ اور روحانی عوارض میں اضافہ ہونے لگتا ہے. کفر کے باعث دوسری بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب وہ اپنے دردوں کے علاج کا ادراک کھو دیتا ہے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اسے اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، ادراک اور احساس ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کفر ہے، مزید جب آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر ادراک ختم ہو جاتا ہے. جب کفر پہ کفر ہو پھر انسان تاریکی مطلق میں کھو جاتا ہے. وہ اپنے اندر کے شر کو بھی نہیں پہچان پاتا، چونکہ تاریکی ہے، جب تاریکی ہے نہیں دیکھتا کہ اندر کیا ہے. بلے اور برے کی تمیز سالب ہو جاتی ہے. وہ روحانی مرض کے وجود کا ہی منکر ہو جاتا ہے کہ ہم میں تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے. اب اس کے علاج کی فکر بھی نہیں کرتا، تو وہ رہتا ہے کفر کی بیماری میں اور مر جاتا ہے اسی بیماری میں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی بدبختی میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو کفر کی دو اقسام ہیں، ایک جہالت و نادانی کے باعث ہے اور ایک لجاجت اور علم کے باوجود. لجاجت کی وجہ سے ہے، تعصب کی وجہ سے ہے. خطرناک ترین کفر وہ ہے کہ پتہ چلنے کے بعد بھی کافر رہتا ہے، لجاجت کرتا ہے اور ہٹ درمی کا اظہار کرتا ہے، ضد اس میں وہ ضد کر جاتا ہے. اس وقت علاج مشکل ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو جہالت نادانی کی وجہ سے کافر ہیں ان کے لیے معمولی آپ روشنائی دکھا دیں ایمان کی وہ آ جاتے ہیں، لیکن جن کے دل میں تعصب ہے کفر کی بیماری، اس کی جو ہے وہ اب مزمن ہو چکی ہے، بیماری اب اس کی سخت ہو چکی ہے، اب اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے.